اب جو کیمرے کے پیچھے ہیں بیٹا وہ تو لائٹ میں نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ نے بھی لائٹ جلا دی تو یہ تو بابا پیچھے والے نظر نہیں آ رہے. ہاں ایک لائٹ بند کر دیں, یہ سائڈ والی رہنے دیں, بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک. بیٹا اب بھی کوئی سوال کا ٹائم نہیں؟ اچھا. تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح الزم مودت میں غوطہ زن ہو کر آپ نے تمام دن ذکر محمد و آل محمد کی سماعت میں بسر فرمایا ہے, اس کا اجر محمد و آل محمد یہاں بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لیے بھی اس کے ضامن ہیں. اللہ کے عالم آپ تمام حضرات کی اور جو احباب جا چکے ہیں ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. اور جس مرد مومن نے دعا کے لیے ابھی کہا ہے خدا اس کی اس حاجت کو پورا کرے. مجالس سے ذکر محمد و آل محمد کے تحت جو احباب اپنے دلوں میں نیک تمنائیں لے کر بیٹھتے ہیں اللہ سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. ہمارا ملک پاکستان قائم و دائم رہے. ہماری مرکزی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو قدم اٹھائے ہوئے ہیں خدا اس میں ہم سب کو کامیابی عطا کرے. اس مجلس کے بانی بھائی الحاج ظفر مہدی صاحب اور بھائی الحاج
افتخار حسین صاحب، خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے رزق میں اور برکت عظیم پیدا فرمائے۔ اب میں نہ پڑھ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سننے کے اس میں ہو سکتے ہیں، مزاج میں ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے جو آج تک میری تاریخ خطابت میں نہیں کیا گیا۔ آج پہلی مرتبہ سیالکوٹ میں چند ایک عزیز نوجوانوں نے، بیٹا کیا ہے، کچھ سوال ہے، کیا ہے، مجھے دے، بس آپ خود دے دیں، آپ لوگ ٹائم ہے نہیں۔ تو وہ سوال یہ ہے جو کیا گیا ہے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ اچھا، ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہ یہ ایک عزیز محترم جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، دعا کریں خدا ان کو اسی ذکر آل محمد کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیزی مولانا جعفر صاحب کو اور سمر حسن ہاشمی کو، صدف حسین کو، باقی جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان کو اور عابد علی صاحب کو خدا اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ اسی طرح جعفر علی صاحب بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سوال بہت بڑا ہے، اس کے لیے مجھے کئی گھنٹوں کی تقریر کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن ابتدائی کلمات اس کے جواب میں عرض کر کے تبرکاً ایک جملہ مصائب کا پڑھ کے مجلس کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آیا حضرت سخی شہباز قلندر اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے یا اثنا عشری مذہب پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی؟ اگر انہوں نے اسماعیلیہ فرقے پر اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر ان کو شیعہ حضرات تسلیم کرتے ہوئے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اس کا حوالہ دیا گیا ہے سندھ میموریل کی جانب سے، ان کے ڈائریکٹر نے 24 صفحات پر انگریزی میں ایک کتابچہ با تصویر شائع کیا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت سخی شہباز قلندر کے متعلق یہ احتمال پیش کیا ہے کہ چونکہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، لہذا یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ مذہب فقہ اسماعیلیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کر گئے۔ یہ ہے سوال۔ اس کے جواب کے متعلق ایک بہت بڑا تاریخ کا باب ہے جو ان کی بچپن کی زندگی سے لے کر، بلکہ بچپن سے بھی پہلے کی زندگی سے لے کر ان کی زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں لے کے چلتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو تھا، جو آپ کے والد بزرگوار نے حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی نے رکھا تھا، یہ حضرت سید ابراہیم
کبیر الدین جوابی وہ بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ کا طواف کرتے ہوئے ذریع پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا تھا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا آپ پر میرا سلام ہو. جیسے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے طواف کے لیے آگے بڑھے تو مروند شہر سے جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ بڑے فخر سے تو نے سلام کیا ہے کہ السلام علیکہ یا جدی. اگر واقعاً اور حقیقتاً امام حسین تیرے دادا ہوتے تو کیا تجھے جواب نہ دیتے؟ یہ حضرت ابراہیم سے ان کے ساتھیوں نے کہا. جناب حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھ ذریعہ مقدسہ میں ڈال کر آواز دے کر کہا کہ دادا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں اپنے قدموں میں جنبش پیدا نہیں کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ مزار شاہ سے یعنی امام علیہ السلام کی ذریعہ مقدسہ سے باقاعدہ جواب ملا. حضرت سخی شہباز قلندر کے والد حضرت ابراہیم کو علیک السلام یا ولدی، اے بیٹے میرا بھی تو سلام قبول کر. اس دن سے آپ کو پکارا جانے لگا سید ابراہیم جوابی، یعنی جسے امام حسین علیہ السلام نے جواب بخشا. اور جو آپ کی زندگی ہے اس میں یہ درج ہے کہ صرف جواب ہی پر پھر آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آپ کو درپیش آتا فوراً امام کی ذریعہ اقدس پر آتے، قدموں میں سر رکھ کر سلام کے بعد اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک مسئلے کا جواب امام کی زبان سے مل نہیں جاتا تھا. تو یہ ہے حضرت سید ابراہیم کبیر الدین جوابی. اس وقت تک جب امام نے سلام کا جواب دیا ہے اس وقت تک حضرت ابراہیم مجرد تھے، یعنی بیچلر تھے، بغیر شادی کے تھے. ایک دن طواف میں مصروف تھے کہ ذریعہ اقدس سے حکم ملا کہ ابراہیم ہمارے نانا کو شب معراج جو تحفے میں شہباز ملا تھا ہم چاہتے ہیں کہ تم شادی کرو، تم عقد کرو تاکہ وہ شہباز اس دنیا میں آ کر مثل شہباز ملک ملک پہنچ کر ہمارے دین کو بے دینوں تک پہنچا سکے. درود پڑھیے گا سلام. اب میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ذرا زور سے صلوات پڑھیں کیونکہ وقت ہی ایسا ہے اور میں پڑھنا بھی خود بھی میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو اس کے بعد آپ مروند واپس آئے کربلا سے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا جب اسے پتا چلا کہ ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا ہے اور عقد کے متعلق حکم بھی دیا ہے، تو اس نے اپنی دختر کا رشتہ دینے کے لیے آپ سے رجوع کیا، جسے جناب ابراہیم نے خندہ پیشانی کے ساتھ
قبول کر لیا۔ اب اس رشتے کو قبول کرنے سے پہلے جو جناب ابراہیم کے حالات میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم مصلی عبادت پر بیٹھے تھے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئی کہ بابا جان اب آپ عقد فرمائیے، ہم اس دنیا میں تبلیغ دین کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے جواباً کہا کہ عالم ارواح میں رہنا عالم مادیت میں آنے سے بہتر ہے۔ دوبارہ جواب ملا کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا رسول کی حدیث ہے ایسے ہے جیسے پوری قوم کو صراط مستقیم دکھا دیا ہو۔ ہم دنیا کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال عقد ہو گیا۔ جناب حضرت سخی شہباز قلندر کا جو باپ نے نام رکھا تھا آپ کی ولادت باسعادت پر وہ تھا شاہ حسین، یہ ہے آپ کا پہلا نام۔ جو آپ کے نانا نے جو اس وقت کا سلطان تھا، اس خوف سے کہ کہیں کچھ لوگ اس کو گزند نہ پہنچائیں یا اس کی جان کے درپے نہ ہو جائیں، انہوں نے رسول پاک کے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر آپ کا نام رکھا عثمان مربندی۔ یہ مربندی شہر کا نام ہے، عثمان مربندی۔ آپ کا لقب جو مخصوص ہوا وہ مخصوص ہوا سخی شہباز قلندر۔ اب سید عثمان مربندی بن سید کبیر الدین ابراہیم جوابی بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود بن سید احمد بن سید احمد کے بعد ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید عبد المجید بن سید غالب شاہ بن سید محمد ثانی بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد اول بن سید اسماعیل اول بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام علی زین العابدین بن سید علی ابن ابی طالب بن سید ابو طالب، یعنی ابو طالب کی نسل میں سے اولاد میں سے یہ حضرت سخی شہباز قلندر جن کا سلسلہ چلتا ہے حضرت امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل اول سے، جن کا باپ کی زندگی میں امام کی حیات طیبہ کے دور میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ چونکہ یہ اسماعیل کی نسل سے ہے، اسماعیل کے خاندان سے ہے، آیا اسماعیلی تھے یا اسنا عشری تھے؟ تو اس جواب کو پانے کے لیے ہمیں اس کلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو فارسی زبان میں حضرت سخی شہباز کا قلندر کا مجموعہ کلام ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کلام میں جہاں اور بہت کچھ آپ نے اپنے متعلق بیان کیا ہے، اس میں دو شعر
آپ کے یہ بھی ہیں جو آپ کے مذہب پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ کس مذہب کے تھے. وہ دو شعر کیا ہے؟ چہاردہ تن شفیع عصیانم. بس اسی پہ ختم ہے. چہاردہ تن شفیع عصیانم، مہر شاہ ہست دین ایمانم. مہر شاہ ہست دین ایمانم. اور روز و شب من ہمی خانم. غیر عزیز چہاردہ نمی دانم. حیدریم کلندرم مستم کہ بندہ مرتضی علی ہستم. چہاردہ تن شفیع عصیانم کہ بے شک میں کلندر ہوں، میں فقیروں کا، غوثوں کا، قطبوں کا پیر ہوں. لیکن پھر بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن مجھ کلندر کے لیے بخشش کا کوئی وسیلہ ہے تو یہ 14 معصوم ہیں. چہار اچھا ابھی آپ جاگ رہے ہیں، اس کا مقصد ہے. میں تو سمجھا تھا سوئے ہوئے ہیں، تو چلو میں اسی پہ تمام کروں. چہاردہ تن شفیع عصیانم، بے شک میں غوثوں کا، قطبوں کا، پیروں کا، فقیروں کا کلندر ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر قیامت کے دن میرے لیے کوئی سامان بخشش رکھنے والے ہیں، میرا کوئی واسطہ اور وسیلہ ہے، تو وہ یہی 14 معصوم ہیں. اور یہ میرا ایسا عقیدہ ہے کہ میرے امام کی میرے اس عقیدے پر مہر لگی ہوئی ہے. لیکن صاحب یا تو نعرہ نہ لگائیں، ہاں یا تو نہ لگائیں، چلو میں بھی ان کا ترجمہ کر کے ممبر چھوڑ دوں. اور اگر لگاتے ہیں تو پھر اچھی طرح نعرہ لگائیں تاکہ کم از کم پتہ تو چلے سخی شہباز کلندر کو کہ مجھے ماننے والے شیعہ ہیں، غیر نہیں. جیتے رہو، سلامت رہو. چہاردہ تن شفیع عصیانم، مہر شاہ ہست این ایمانم. اور اس کے بعد کہتے ہیں غیر عزیز چہاردہ نمی دانم. اور دنیا والو سن لو، بے شک میں پیروں کا پیر ہوں. میں اس وقت اس دھرتی کے سینے پر کلندر ہوں، لیکن میں کلندر اپنی زبان کلندری سے اعلان کر رہا ہوں، جو فتویٰ مجھ پہ لگانا ہے لگا دو کہ میں ان 14 معصوموں کے سوا کسی کو ماننا تو درکنار رہ گیا، میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں. سونا آپ کا حق ہے، نیند نے آپ کو دبوچا ہوا ہے، لیکن ذرا 2 مصرے سن لیں، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. غیر عزیز چہاردہ نمی دانم. سنو، میں کلندر اپنی کلندرانہ زبان کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں. بابا جی ذرا سوئے انہوں جگا دو. بابا جی سو جاؤ، میں بھی سون کتے بڑا بیتاب بیٹھا، لیکن کی کراں گھر دا جلسہ سی. افتخار حسین نو اللہ زندگی دے وے. اگر میں حیدر بھائی ظفر مہدی میں اہل و عیال سلامت رہے، اگر میں بھی پڑھ کے چلا جاتا تو پھر جو بات ذمہ داری میرے شانوں پہ ڈالی گئی تھی اس کے نبھانے میں ذرا فرق آ جاتا. تو غیر عزیز چہاردہ نمی دانم. اب میں آواز آسمان تک تو نہیں پہنچا سکتا، آپ تک تو پہنچا سکتا ہوں کہ میں ماننا تو درک
درکنار رہ گیا. اگر دن کا وقت ہوتا اور میرے پاس آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا. یہ بڑا اچھا مصرع ہے ان کا. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری راہ پر چلنا ہے, میرے راستے پر چلنا ہے, تو صرف میرے مزار پر آ کر سلامی دینا کافی نہیں, بلکہ میرے عقیدے کو سنو کہ ان 14 کے علاوہ کسی کو ماننا تو درکنار رہ گیا, میں تو جانتا بھی نہیں کہ کون کون ہے. اور میں کلندر ہونے کے باوجود میرا وظیفہ کیا ہے, میرا ورد کیا ہے. میں روز و شب ہمی خانم, میں اگر کوئی اعلان کر رہا ہوں, کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں, تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ حیدریم کلندرم مستم, کہ بندہ مرتضی علی ہستم, کہ میں حیدری ہوں. میں اس وقت کائنات میں کلندر ہوں, میں علی کے عشق میں مست ہوں. کیوں مست ہوں؟ اس لیے کہ میں علی کا بندہ ہوں. اب توجہ کیجئے گا, اس کے بعد آپ کہیں گے تو 2 فقرے پڑھوں گا, ورنہ نہیں پڑھوں گا. حضرت شہباز کلندر کہتے ہیں میں علی کا بندہ ہوں. علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کا بندہ ہوں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. کیوں جی حیدر, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یار تیرا شیخ کتے ہے, وہ نظر نہیں آ رہا مینوں, لاہور گیا ہوا ہے, محرم میں بھی نظر نہیں آیا. مل کے نعرہ حیدر. تو حضرت شخی شہباز کلندر کیا کہتے ہیں؟ بندہ مرتضی علی ہستم. بڑی پیاری بات دے رہا ہوں. آنکھوں میں چونکہ نیند ہے اس لیے بات لی نہیں جا رہی کہ میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. اب علی کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو شب معراج اپنے عبد کو لے گیا. جب ہم علی کے بندے شہباز کو نہیں سمجھ سکتے تو علی و نبی کو کیسے سمجھ سکتے؟ آگے نہیں آ جاتے, اٹھے ذرا آگے آئیں, اٹھے وہاں سے, آؤ میرے سامنے آؤ, آ جاؤ آ جاؤ سامنے آؤ, آئیے. علی آ جائیں, آ جائیں, تشریف لائیں. سرگرو ہے تمام رندانم, رہبر عاشقان مستانم, ہادی سالکان عرفانم, کہ من سگے کوئے شیر یزدانم. سرگرو ہے تمام رندانم, رہبر عاشقان مستانم, ہادی سالکان عرفانم. دنیا میں جتنے پیر ہیں, فقیر ہیں, غوث ہیں, قطب ہیں, ولی ہیں, جو کچھ ہیں, ان سب کے سروں پر حق کے سرداری رکھنے والا میں کلندر ہوں. دنیا میں جتنے غوث ہیں, قطب ہیں, پیر ہیں, فقیر ہیں, ان سب پر حق کے سرداری رکھنے والا میں کلندر ہوں. لیکن مجھ سے تو پوچھو کہ مجھ کلندر کو یہ رتبہ کیسے ملا ہے؟ من سگے کوئے شیر یزدانم, اس لیے کہ میں علی کی گلی کا جیتے رہے.
جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، رات کے 1 بجے وہ آواز گونجے کہ محمد کے بعد بلا فصل جو ایک ہے وہ خود تمہیں دعا دے، نعرہ جیتے رہو، سلامت رہو۔ جو مجھے یہ مقام حاصل ہے، مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ تجھے یہ مقام، یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ من سگے کوئے شیر یزدانم، میں تو علی کی گلی کا کتا ہوں۔ شہباز قلندر اپنے آپ کو قلندر ہو کر علی کی گلی کا کتا کہلوا رہے ہو، جواب ملتا ہے خاموش، یہ علی کے دروازے کی بیچ ہے۔ جس طرح کتا دروازے پہ رکتا ہے، اندر نہیں جاتا، ہائے 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 ہائے، اور اسے گھر والے بیچ دے دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، اسی طرح میں علی میں گم نہیں ہوا، بلکہ صرف دروازے پر وفادار بن کے رکا۔ علی نے مجھے یہ مقام بخشا۔ اب خود سوچ لو، جب تم میرا مقام نہیں پا سکتے تو علی کی برابری کا دعویٰ کیسے؟ کیوں جی بس کر دوں؟ کیا خیال؟ نہیں، میرا خیال ہے بس کر دوں۔ ہاں جی، یہ ان کا پورا کلام جو ہے نا، یہ ہمارے پاس کتب کی شکل میں موجود ہے، اور جب ان کی بارگاہ پر بو علی قلندر نے آ کر حاضری دی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا، عجب دیدم بدرگاہ قلندر۔ دیکھا نا، آپ ایک طرف کہتے ہیں پڑھے، پھر آپ بولتے ہی نہیں ہیں، تو میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا تھا، عجب دیدم بدرگاہ قلندر، نجف چو مشہد نور منور۔ ہائے 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 ہائے، عجب دیدم بدرگاہ قلندر، نجف چو مشہد نور منور، طواف تربت آشاہ سرور، ثواب غازیارہ حج اکبر۔ ہائے 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 ہائے، نہیں نہیں، اس طرح نہیں تھی، جیسے جلدی دو۔ تو ڈاکٹر تینوں سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ؟ اچھا، نیند کے ہچکولے لیتے ہیں نا تو اس لیے جگانا پڑ جاتا ہے۔ عجب دیدم بدرگاہ قلندر، پوری دھرتی کے سینے پر میں نے نظر ڈالی ہے، محمد و آل محمد کے دروازے سے جس نے بھیک مانگی ہے، اگر میں نے مزار دیکھا ہے تو عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ شہباز قلندر کا مزار۔ اب اگلا فقرہ بتا رہا ہے، مصرع بتا رہا ہے آپ کا مذہب کیا تھا۔ پہلے آپ کی روائی میں کیا ہے؟ چہاردہ تن شفیع اسیانم، 14 معصوم میرا وسیلہ ہے۔ یہ بتا رہا ہے یہ مصرع کہ آپ اثنا عشری شیعہ تھے۔ اب کیا ہے؟ نجف چو مشہد نور منور، جیسے نجف سے اور مشہد سے امام رضا کے زور روزے سے نور پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب قلندر کے دربار پر پہنچو تو
اور جو اس سرداروں کے سردار کی مزار کی زیارت کرتا ہے اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ ثواب غازیارہ، حج اکبر. جس طرح حج اکبر کرنے والوں کو طواف کعبہ کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح کلندر کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے. اب کہہ دوں ایک فکرہ، یہاں خواجہ حضرت شہباز کلندر کے مدار کی زیارت کرو، بو علی کلندر کے مطابق ایک حج کا ثواب، اور کربلا میں حسین کی زیارت کرو رسول کے فرمان کے مطابق 70 حج کا ثواب. اوئے ہوئے ہوئے یا جیتے رہو، سلامت رہو. نعرے والا مارتا نہیں، وہ تو مرے ہوں کو جلا دیتا ہے. اچھا 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 ماشاءاللہ. تو ایک بات سن لیں یا دو باتیں سن لیں، اگر کہیں تو سناؤں، کیونکہ 1:15 بج گئے ہیں، بلکہ 1:20 ہو گئے ہیں. کیوں پتر سنا دیں؟ بولو گے پھر میرے نعرہ مارو گے؟ اچھا چلو ایک دو گلا سن لو، موضوع پھر کبھی چلاؤں گا جو 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اسے لے کے چلوں گا. کربلا سے چل کر حضرت سخی شہباز کلندر دادا کے حکم پر اپنے باپ کی وفات کے وصال کے بعد ایران سے ہوتے ہوئے مکران کے ساحل سے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ملتان سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پر ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں وارد ہوئے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے ساتھی بھی روزے سے تھے، آپ بھی روزے سے تھے. سلطان غیاث الدین کی اس وقت حکومت تھی. دہلی میں اس کا پایہ تخت تھا. اور سودا نہ جاسو کیونکہ گل ذرا تاریخ دی ہے. سلطان غیاث الدین کا دہلی میں پایہ تخت تھا. اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا. جب آپ دریائے چناب کے کنارے ملتان میں پہنچے تو سب روزے سے تھے. آپ کے پاس گندم تھی. تمام ساتھیوں نے کہا، کسی نے کہا میں لکڑی چنتا ہوں، کسی نے کہا میں شکار کرتا ہوں، کسی نے کہا میں آگ جلاتا ہوں. سخی شہباز کلندر کے حصے میں آیا کہ آپ جائیں اور شہر سے جا کر گندم پسوا کے لے آئیں، کیونکہ اس زمانے میں آٹا پیسنے والی مشینیں نہیں تھیں. عورتیں گھر میں چکی پر آٹا پیستی تھی اور اجرت لیتی تھی. چونکہ سخی شہباز کلندر اپنے زمانے کے فخر یوسف تھے. ایک لفظ میں بہت کچھ کہہ گیا، ذرا تھوڑا جہاں میرا ساتھ دو. اگر نہ سننا چاہو تو میں پھر سنا دیاں گا. ہوں ادھار کر لو پھر سنا دیاں گا. کی خیال ہے تھوڑا؟ سنا دوں یہ واقعہ؟ چلو درود پڑھے صلوات. جی اچھا جی سنا رہا. دیکھیں نا کچھ نہیں سننا چاہتے، اب میں کیا کروں. تو آپ نے گندم لی، پسوانے کے لیے ملتان شہر میں آ گئے. ایک ہندوانی عورت گھر، بیویوں آپ ذرا چپ کرو، آپ چپ کر کے سنیں، آپ کا بڑا حصہ ہے آج کی عزاداری میں. سیدہ بطول آپ کو دعائیں دے رہی ہیں. آپ نے وہ گندم لی، شہر میں آ گئے. ایک ہندوانی عورت کا گھر کا دروازہ کھلا تھا اور وہ چکی پر بیٹھ کر گندم پیس رہی تھی. آپ جی ہاں آپ اس کے دروازے پر آ کر رکے. اب جو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں نگاہ رکی کی رکی رہ گئی.
دیکھو نا جڑے بول سکتے ہو پھر وہ تو بولو نا، جڑے نہیں بول سکتے انہوں دی مجبوری ہے۔ حیدر حیدر جیسے اس عورت کی نظر پڑی، وہاں جہاں نظر پڑی وہاں رک گئی۔ آپ نے فرمایا یہ تھوڑی سی گندم ہے، اجرت لے لو، یہ مجھے پیس کے دے دو۔ اس نے کہا اندر تشریف لائیے۔ آپ پہنچے، بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹھنے کے بعد اس کے ارادے کے کلزم میں تلاطم پیدا ہوا۔ میں صحیح فکرے ادا نہیں کروں گا، لو نہ لو آپ کی مرضی، میں گزر جاؤں گا۔ اس کے ارادے کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ خود تو گم ہی تھی، آپ کو بھی گم کرنا چاہا۔ خود تو غوطہ زن ہی ہو گئی، آپ کو بھی غوطہ زن کرنا چاہا۔ آپ اس کے ارادے کو بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا تو شوہردار ہے، میں روزے سے ہوں، جلدی مجھے یہ دانے پیس دے، میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیے صاحب، میرا جو شجر تمنا ہے اگر اس کو برابر کرو گے تو باعزت دروازے سے باہر جا سکو گے۔ ہن دسو میں کی کروں، تسی جو نہ سمجھوئے دو تے میرا قصور ہے۔ میرا جو شجر تمنا ہے، میرا جو شجر آرزو ہے، اگر اس کو باثمر بناؤ گے، برابر کرو گے تو پھر تو تم اس دروازے سے باہر جا سکو گے، اور اگر تم نے مجھے اپنے درخت شباب کے سائے سے محروم رکھا تو پھر تمہاری ساری زندگی ناکردہ گناہ کے سبب یہاں کی جیل میں بسر ہوگی۔ آپ نے آواز دے کر کہا مجھے یوسف کی طرح جیل میں جانا منظور ہے، لیکن وقت کی زلیخا کے بکر کا فریب میں آنا نہ کل قبول تھا نہ آج قبول۔ نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں۔ دیکھیے جس طرح میں نے فکرے دیے ہیں، جو لے چکے ہیں وہ نعرہ لگا دیں، جن کی سمجھ میں نہیں آئے وہ بے شک چپ کر جائیں۔ نعرہ جب اس نے آپ کو پہاڑ کی طرح ارادے میں مصمم پایا کہ اس پہاڑ میں لرزش نہیں آ سکتی، تو اس نے چور چور کہتے ہوئے شور مچایا۔ محلے دار جمع ہو گئے، کیا ہے یہ ارادہ بس سے میری طرف بڑھا ہے۔ ہر ایک نے کتابی چہرہ دیکھا، مہتابی چہرہ دیکھا، ایک دوسرے سے کہا دل نہیں مانتا لیکن یہ کہہ رہی ہے۔ آپ کو لیا، قاضی کی عدالت میں آ گئے۔ قاضی کے چہرے پر نظر پڑی، جیسے دیکھا جس طرح ابرہ بن اشرم یہودی عبد المطلب کو دیکھتے ہی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا۔ یار بڑے افسوس دی گل ہے جڑے نہیں بول رہے۔ جس طرح ابرہ بن اشرم یہودی حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا، حالانکہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا تھا، اسی طرح قاضی شہباز قلندر کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ دیکھ کے کہتا ہے اللہ جانے تیرے من میں کیا بسا ہوا ہے کہ جس نے مجھے تیری تعظیم پر کھڑا ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے آپ لگایا ہے۔ نہ جی نہ، اس سرے سے لے کر آخر تک نعرہ لگاؤ تو میں پڑھتا ہوں، ورنہ میں نہیں پڑھتا، میں نیچے اترتا ہوں۔ ہاں اب بیٹا پانا جیتے رہو، سلامت رہو۔ ہاں جی
اچھا جی اچھا 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 جی چلو سن لو بابا سن لو سارا دن ذاکر سنے ہیں تو باتیں مومن کی بھی سن چلو جی سلام جیتے رہو سلامت رہو. اچھا جی چلو میں سمیٹوں. قاضی کہتا ہے آپ کی شکل آپ کی صورت مجھے بتا رہی ہے یا امام ہو یا کسی امام کی اولاد میں سے ہو. ہائے 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 یا خود امام ہو یا کسی امام کی. یہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا 3 لاکھ اسماعیلی خاندان حضرت شہباز قلندر نے شیعہ اثنا عشری بنائے تھے. اور یہ جو کراچی کے خواجہ اثنا عشری آپ سنتے ہیں نا یہ کبھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. ان کو شیعہ بنانے والے یہ پہلے اسماعیلی تھے. ان کو شیعہ اثنا عشری بنانے والے حضرت سخی شہباز قلندر ہیں. تو کہتے واہ جنت کا راستہ ہے محبت حسین کی. سب سے بڑی دولت ہے عقیدت حسین کی. ڈاکٹر تو نعرہ نہیں مروا رہا. خیر ہے تھک گئے. اچھا مروا نعرہ. شاباش کھڑا ہو. والد کل ایمان سوالت قلندری نعرہ. چونکہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ اگر کسی پر کوئی عورت الزام لگا دے جب تک وہ اپنی بریت کے لیے گواہ پیش نہ کرے اس وقت تک ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. اپنا گواہ پیش کر کہ تو بے گناہ ہے. جناب سخی شہباز قلندر نے سر اٹھایا مسکرا کر کہتے ہیں وہ ستار ہے میں اس کی ستاریت کا مظہر ہوں. توجہ نہیں کی تھی تسی گل دے آخر تھکے ہو نا سارے دن دے تھوڑا بھی کوئی قصور نہیں. وہ گناہوں پہ پردہ. او بیٹا گل سمجھ آ رہی ہے پتر اردو سمجھ رہے ہیں تم. اچھا شاباش شاباش. پھر میری گل سن تے اگر سمجھ آ رہی ہے نا انہوں ذہن جگہ دے. شاباش میرے بیٹے. اللہ ستار ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. میں اس کی ستاریت کا مظہر ہوں. میں نہیں چاہتا یہ شوہردار ہے کہ میں پردہ اٹھاؤں. عورت ضد کر گئی کہ نہیں یہ مجرم ہے یہ مجرم ہے یہ مجرم ہے. اللہ اکبر. اب میں یہاں سخی شہباز قلندر کے متعلق کیا کہوں. میں یوسف نبی کو دیکھتا ہوں وہ معصوم ہے اس پر الزام لگا معصوم گواہ بنا. چپ کر گئے ہو نا. جڑے نہیں سمجھ سکتے انہوں دی مجبوری ہے. جڑے سمجھ سکتے ہو میرا ساتھ دو. جناب یوسف معصوم تھے ان پر الزام لگا گواہ معصوم بنا. بی بی مریم معصومہ تھی قوم نے اعتراض کیا گواہ عیسیٰ معصوم بنا. جناب سخی شہباز نے پورے قاضی کی عدالت میں دائیں بائیں دیکھا. دیکھ کر فرماتے اچھا گواہ مانگتے ہو. کہا ہاں گواہ پیش کرو بے گناہی کا. عورت کی طرف دیکھا فرماتے ہیں اب بھی الزام واپس لے. کہتی ہے نہیں تو مجرم ہے. کہا پھر کہتا ہوں واپس لے. کہتی ہے نہیں تو مجرم ہے. تیسری مرتبہ جلال میں آ کر کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں الزام واپس لے. کہتی ہے نہیں تو مجرم ہے. کہا اچھا اگر میں مجرم ہوں تیری نظر میں تو لے آ اس بچے کو جو جھولے میں دودھ پی رہا تھا. ہائے 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 ہائے.
نہ جی نہ، میں کوئی تھک کے پڑھ رہا ہوں جو آپ تھک کے سن رہے ہیں، میں آپ کی طرح سارا دن سنتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لے آؤ اس جھولے میں سونے والے بچے کو جو تیرا بیٹا دودھ پی رہا تھا۔ دوڑے گئے افراد، گھر میں جا کر دیکھا بچہ نہیں ہے۔ کہا اے مرد مجاہد، وہ بچہ گھر میں تو نہیں ہے اس وقت۔ کہا فلاں بازار میں باپ کی گودی میں ہے، اس کا باپ فلاں دکان پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، فلاں بازار میں فلاں دکان پر ہے اس کا باپ، اور وہ بچہ باپ کی گودی میں ہے۔ جاؤ اس بچے کو جا کے لے آؤ اس کے باپ سمیت۔ قاضی طلب کر کہتا ہے اے جوان، کیا تو وقت کا یوسف ہے جو بچہ تیرا گواہی دے گا؟ کہا تجھے کیا معلوم، یوسف ہمارے گھرانے کے صدقے میں یوسف بنا۔ ہائے 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 ہائے، جڑے تھک گئے ہو نعرہ نہ مارو، باقی مل کے نعرہ یوسف۔ ہاں اس جوان نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے کتا بنایا تھا نا، ہے آپ کے علم میں؟ وہ ایک گستاخ جب آپ سے گستاخی کرنے آیا تھا، جہاں سے پھینکا عورتوں کو اٹھا کر، اس مکان کو آپ نے فقیر خانے میں تبدیل کیا، تو اس کا مالک گستاخی کرنے آیا، اور گستاخ ہوتے ہوئے جب اس نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اپنے عصائے قلندری کو پھیرا۔ عصائے قلندری کو پھیرنا تھا، وہ زمین پر گرا، گر کر تڑپ کر مر گیا۔ آپ نے اپنے فقیروں سے کہا اسے گڑھے میں دفن کر دو۔ جب دفن کر دیا گیا، چوپٹ راجہ کے پاس اس کے ساتھی گئے کہ اس نے ہمارا ذمہ دار ہلاک کر دیا۔ کہا اب اس کا خون بہانا جائز ہو گیا ہے۔ جب چوپٹ راجہ وزیروں مشیروں سپاہیوں کے ساتھ آیا، آ کر کہتا ہے فقیر تو نے میرا ذمہ دار قتل کر دیا۔ فرمایا غلط کہتا ہے، میں نے تو ایک سیاہ رنگ کا کتا مارا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حیدری کیوں جی کل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بول دے کیوں نہیں میرے نال نال مل کے نعرہ ہے۔ فرماتے میں نے کوئی انسان نہیں مارا، کوئی ذمہ دار نہیں مارا، میں نے تو ایک سیاہ رنگ کا کتا مارا ہے۔ چوپٹ راجہ ساتھیوں سے کہتا ہے اب بتاؤ، وہ کہتے نہیں ہمارے سامنے اس نے مارا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ اس گڑھے میں ہے۔ کہا جاؤ گڑھا کھودو، ابھی میں اس کو دار پر لٹکاتا ہوں۔ جب گڑھا کھودا گیا تو اس میں سے جو نکلا وہ سیاہ رنگ کا کتا تھا۔ جب علی کے دروازے کے کتے کا دشمن کتا بن جاتا ہے تو جو علی کا دشمن ہوگا، نہ جی نہ اس طرح نہیں، سارے مل کے نعرہ مارو گے تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ جیو سلامت رہو۔ 14-15 گھنٹے مجلس سننے کے باوجود یہ ہے عشق علی کا اثر۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بچے سمیت لے آؤ۔ جب باپ بلایا گیا، بچہ لایا گیا، آپ نے پھر اس عورت کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے اب بھی اپنا الزام واپس لے۔ کہتی ہے نہیں تو میرا مجرم ہے۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھ کر کہا اے مادر عیسیٰ کے لیے عیسیٰ کے گواہ بننے والے، معصوم کے وقت کو یاد کر کے میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میری عصمت کی گواہی دے، طہارت کی، بے گناہی کی گواہی دے۔ بس کہنا تھا کہ اس بچے نے سارا واقعہ اپنی زبان سے دوہرا کر سنا دیا۔ بچے کا واقعہ سنانا تھا، باپ
سچ بات. اچھا جی کھڑی دیکھن لگ گئے. چلو میں ختم کر دینا, میں پھر تمہیں سنا دیا گا. ہاں اچھا پھر درود پڑھو صلوات. کیا تھوڑا حق ہے واقعی. آپ اتنے بڑے محمد و آل محمد کے دروازے کے مجاہد ہیں کہ جتنا آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی جائے میرے نزدیک وہ کم ہے, کیونکہ اتنے گھنٹے مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس انداز میں سماعت فرمانا یہ کسی قوم کا کلیجہ نہیں ہے, یہ صرف حسینیوں کا کلیجہ ہے جو کل بھی حسینی تھے آج بھی حسینی ہے. ہاں تو حضرت شہباز قلندر کو بڑی عزت و عظمت کے ساتھ لائے. وہ عورت مرد مسلمان بنے. مسلمان بننے کے بعد سلطان محمد کے دربار میں لائے. حضرت بہاؤالدین زکریا, حضرت بابا فرید الدین شکر گنج, حضرت امیر خسرو, جب انہیں پتا چلا کہ حسینی شہباز آ رہا ہے, کیوں پتر تھک گئے ہو, گھبرا گئے ہو؟ نہیں پھر بولو صحیح میرے نال, جڑے بیٹھے ہو بولو. ہاں باقی میں گل ہونے ختم کر دوں. سب مل کے بولو سخی سردار قلندر. جیو سلامت رہو, ایمان نال دسو دن ہے کہ رات ہے؟ مل کے نعرہ. اچھا جیتے رہو سلامت رہو. بولو بولو سخی سردار قلندر. یہ سب کے سب تعظیم میں آگے بڑھے. آپ نے فرمایا میرے ساتھی دریائے چناب کے کنارے ہیں. بادشاہ سلطان محمد خود, میں اپنے وزیروں کے مشیروں کے چل کر گیا, آپ کے ساتھیوں کو لایا. اس سلطان محمد نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان رہ جائیں, حتیٰ کہ مقبرے کی جگہ بھی دکھائی اور بنانے کے لیے بھی کہا. گھبراؤ نہیں, سارا نہیں پڑ رہا, یہ تو صبح اذانہ ہو جان کے تب بھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ کچھ عرصہ وہاں رہے. کچھ عرصہ رہنے کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ایک, حضرت بابا فرید الدین شکر گنج دو, اور حضرت بابا جلال الدین بخاری تین. ان تینوں بزرگوں کو ساتھ لے کر آپ ملتان سے چلے. ملتان سے چل کر سفر کرتے 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 آپ کوالمپور پہنچے. حضرت شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں جو آپ کے باپ حضرت ابراہیم جوابی کا مرید خاص تھا, جس کے پاس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا گلو بند اور عصا موجود تھا. اور حضرت ابراہیم جوابی نے کہا تھا کہ بیٹا جب تک وہاں نہیں جاؤ گے کلندری کی آواز سننے نہیں پاؤ گے. یہ چاروں بزرگ بات حضرت بابا شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچے. مجرد یعنی بیچولہ یعنی بغیر شادی کے. حضرت بابا شاہ جمال کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے سامنے ایک تیل کا بہت بڑا کڑھاؤ تھا جس میں منتیں ماننے والے لوگ آ کے تیل ڈالتے تھے, اور اس کے نیچے آگ کبھی بجھتی نہیں تھی, ہمیشہ لکڑیاں روشن رہتی تھی. اور آپ آنکھیں بند کر کے یاد خدا میں گم ہو کر کھرپی لے کر تیل میں ہلاتے رہتے تھے. اور جب کبھی لکڑیاں کم ہو جاتی یا آگ نہ ہوتی آپ اپنے دونوں پاؤں کڑھاؤ کے نیچے رکھ دیتے. جب یہ چاروں بزرگ پہنچے آپ نے بابا جلال الدین کو دیکھا, کہا جاؤ تمہاری اولاد میں سے کافی پیر فقیر پیدا ہونے ہیں,
تمہیں ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فرید الدین شکرگنج کو دیکھا, کہا تم نے پاک پٹن کے علاقے میں جانا ہے اور جا کے تبلیغ کرنی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا کو دیکھا, کہا ملتان تمہاری میراث میں دیتے ہیں, جاؤ اس علاقے میں جا کر تبلیغ کرو. حضرت شہباز قلندر کو دیکھا, جیسے ہی دیکھا قلندر وہاں سے اٹھے, تیل کے کڑھاؤ کے پاس آئے. کڑھاؤ کے پاس آ کر آپ نے چاروں طرف طواف کرنا شروع کیا. جیسے طواف کرنا شروع کیا, 70 لنگوٹ میں بدا ہوا شہباز, جس عشق سے میں پڑھ رہا ہوں, اگر آپ بھی اسی عشق سے سنیں تو تب ہے نا پڑھنے کا مزہ. مل کے نعرہ 70 لنگوٹ میں بندھا ہوا شہباز, جس کے جسم پر سرخ لباس تھا, چاروں طرف کڑھا کے طواف کرنے لگا. جب حضرت شاہ جمال مجرد نے دیکھا, کہا آواز دے کر, شاہ حسین یہ کڑھاؤ تیرا انتظار کر رہا ہے, بس سننا تھا. جیسے باز دریا میں غوطہ لگاتا ہے, آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس تیل کے کڑھاؤ میں غوطہ زن رہے. اب یہاں 2 تاریخیں ہیں, ایک ہے 12 مہینے, ایک ہے 12 سال. ایک ہے, سن رہے ہو, ایک ہے 12 مہینے, ایک ہے 12 سال. اس تیل کے کڑھاؤ میں آپ غوطہ زن رہے. کم سے کم تاریخ ہے 12 مہینے. 12 مہینوں کے بعد جب آپ تیل کے کڑھاؤ سے باہر آئے تو اس بابا شاہ جمال مجرد کے تکیے کا, یعنی فقیر خانے کا, جتنے درخت تھے ان درختوں کی شاخیں تھیں, شاخوں کے جتنے پتے تھے ان پتوں سے, اور تکیہ خانے کے جتنے ذرے تھے ان ذروں سے یک زبان ندا گونجی, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا. شہباز کرے پرواز, تجالے راز دلانے, کلے ایمان سوالت قلندری, جلالی نعرہ. لو صاحب 2 بج گئے, میں یہی ختم کرتا ہوں. ہاں نہیں, پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. اور بابا یہ بڑا طویل مضمون ہے, آپ سب تھکے ہوئے ہیں. اچھا نہیں, پھر انشاءاللہ سناؤں گا. تو چاروں طرف سے ندا گونجی, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر. شاہ جمال مجرد کے انتقال تک, ایک گل سن لو پھر میں مصائب نہیں پڑھتا, بس اسے تے ختم کر دینا. شاہ جمال مجرد کے انتقال تک آپ وہاں رہے. ان کے وصال کے بعد ان کا مقبرہ بنایا, کڑھاؤ کو اسی طرح آباد رکھا جو آج تک آباد ہے. یعنی اب بھی منتیں ماننے والے اس میں جا کر تیل ڈالتے ہیں اور نیچے لکڑیاں جلاتے ہیں. وہاں سے چل کر پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہوئے آپ اس وقت سیون شریف میں پہنچے جب چوپٹ راجہ نے آپ کے بھیجے ہوئے فقیر بودلا کو قصابوں کے ہاتھوں سے ذبح کروا کر ان کی بوٹیاں بکوا دی تھی, اور کچھ لوگوں نے پکا کر کھا لی تھی. ان کا قصور کیا تھا؟ جہاں سخی شہباز قلندر نے آ کر قلندری ڈیرا جمانا تھا, وہاں وہ داڑھی کے ساتھ جھاڑو دے کر آواز دے کر کہتے قلندر آ رہا ہے, قلندر آ رہا ہے. جب آپ پہنچے تو کچھ لوگ سالن پکا کر بوٹیاں کھا چکے تھے, کچھ کے ہاں گوشت موجود تھا. آپ نے پہنچتے ہی آواز دے کر کہا بودلا, بودلا, بودلا. جہاں جہاں بوٹی تھی وہیں وہیں سے اٹھی, آواز دے کر کہا لبیک یا قلندر, لبیک. لبیک یا قلندر. بوٹیاں اڑی, اپنی جگہ پر آئیں.
سر سے لے کر پاؤں تک پورا بودلے کا جسم بنا، لیکن جسم کی کوئی کوئی جگہ خالی رہ گئی۔ وہ کیوں خالی رہ گئی؟ کچھ لوگ بوٹیاں کھا چکے تھے، جو کھا چکے تھے آپ نے آواز دے کر کہا بودلا کے جسم کے حصوں جس جسم کا جز بن چکے ہو، میں کلندر حکم دیتا ہوں وہاں سے پرواز کر کے میری بارگاہ میں حاضر یار کیوں ہے میں مینو پڑھا دے ہو؟ گم سم بیٹھے ہو، نعرہ مار دے نہیں، مینو کہہ دے ہو پڑھی جاؤ۔ مل کے نعرہ ہاں، جہاں جہاں جس کے پیٹ میں بودلہ شریف کی بوٹی تھی وہیں سے وہ بوٹی پیٹ پھاڑ کے نہیں نکلی بلکہ سر پھاڑ کر نکلی، اور ان کی نسلوں میں آج تک جو بھی ہیں ان کے سروں پر بوٹی کے نکلنے کے نشان نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ تو جب شہباز کلندر بودلے کی بوٹیوں کو زندگی دے سکتا ہے، اگر شہباز کا سردار علی پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو ماننا پڑے گا کہ جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا یا الہ العالمین یا رب العالمین، تجھے اس پاکیزہ ذکر کا واسطہ، خانوادہ محمد و آل محمد کا واسطہ، دسترخوان رحمت للعالمین کا واسطہ، بھئی دعا مانگ لو۔ سارا دن بیٹھے ہو، دعا مانگ لو۔ جن جن میرے بھائیوں کی، بزرگوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بہوؤں کی، بیٹیوں کی نیک تمنائیں ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے، شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں سخی شہباز کلندر کے صدقے میں اللہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں خدا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی ظفر مہدی اور افتخار کو خدا میں اہل و عیال کے قائم و دائم رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے۔ ان بھائیوں کی خدا زندگی دراز فرمائے، رزق میں برکت عظیم پیدا فرمائے، اور جس انداز سے، یعنی آپ یقین جانیں بلکہ آپ دعا کریں، آج پورے ذاکروں کو نذرانہ میں نے دیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک جس ذاکر کو نذرانہ دیا گیا ہے وہ میرے ہاتھ سے دلایا گیا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس ذاکر نے منہ سے جو مانگا ہے افتخار کی پیشانی پہ شکن نہیں آیا، یعنی جو کوئی مانگتا گیا ہے یہ دیکھے اتنا کہتا گیا ہے انہوں نے دیا ہے، انہی کی راہ پہ دے گئے۔ تو خدا ان کے رزق میں برکت عظیم پیدا کرے، اور یہ دسترخوان سارا دن آپ نے دیکھا ہے لنگر چلتا رہا ہے، اللہ اسی لنگر حسینی کے صدقے میں ان کے رزق میں کبھی کمی نہ کرنا، ان کو وسیع سے وسیع تر رزق عطا فرما، پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ جتنے ذاکرین، واعظین، خطبہ پڑھ کر گئے ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرما، ان کو خیر و برکات و رحمات کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزی شوکت رضا شوکت کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارے وارث امن امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، پوری دنیا میں حق کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، عراق کے شیعوں کو فتح عطا فرما، دنیا سے بے دینی کا خاتمہ کر، مذہب حقہ کو پروان چڑھا، مل کے نعرہ یا زہرۃ الحسین لبیک یا امام زمانہ۔ یا شیر پاکستان، چلو